حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من نفس تقتل ظلما، کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ پڑھا چکے ہیں، کوئی بھی جاندار اگر کسی کو ظلمن قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، یا کوئی بھی جان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابل صاحب قابل پر آئے گا، اس لیے کہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کی شروعات کیا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی خیر کے کام کی رہنمائی کی تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا اجر ہے جس طرح سے کرنے والے کو اجر ملے گا۔ کسی نے کسی کو پڑھایا تو اب وہ بھی کسی کو پڑھائے گا تو وہ بھی اگلا بھی کسی کو پڑھائے گا، اس کے اگلا بھی کسی کو پڑھائے گا، تو پہلے پڑھانے والے کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ہدایت کی طرف دعوت دی، رہنمائی کی، کسی کی رہنمائی کے لیے بلایا تو اس کے لیے اسی طرح کا اجر ہے جس طرح کا اجر اس کی اتباع کرنے والے کے لیے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، تو ان کے اجر میں کچھ بھی کمی کیے بغیر جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر گناہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو ان کے بلاوے پر اتباع کر لے۔ لا ينقص ذلك من اعمالهم شيئا، اور یہ بات ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی، یعنی ان کا اپنا گناہ ان کو ملے گا ہی اور جو پہلے کیا تھا اس کو بھی ملے گا۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے دن کہ یہ جھنڈا میں دوں گا کل ایک ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جن کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے، اللہ اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ رات گزارے اس حالت میں کہ غور و خوض کر رہے تھے کہ کون شخص ہے جس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح تمام کے تمام پہنچے، تب سب کے سب امید کر رہے تھے کہ ان میں سے ہر کسی کو دیا سب کے سب امید کر رہے تھے کہ ان کو دیا جائے گا، لیکن آقا نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینیہ، کہ وہ تو آنکھوں سے پریشان ہیں، آشوب چشم سے پریشان ہیں۔ کہا کہ ارسلوا الیہ، ان کو بلوا بھیجو۔ تو ان کو لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں کیا کیا؟ لعاب دہن جو ہے ڈالا یا رکھا، تو اور ان کے لیے دعا کی تو وہ درست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ فأعطاہ الرایۃ، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو جھنڈا پرچم اسلامی عطا کیا۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے جنگ کروں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ فقال، آقا نے فرمایا انفذ علی رسلک، چلتے جائیے دھیرے دھیرے، رسلن میں دھیرے دھیرے، آپ اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھائیے یہاں تک کہ آپ ان کے میدان میں اتر جائیے، پھر ان کو بلائیے اسلام کی طرف، ان کو خبر دیجئے جو ان پر واجب ہے اللہ کے حق میں سے، اور اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے یہ آپ کے لیے بہتر ہے سرخ اونٹنی سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اسلم قبیلے کا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ارید الغزوہ، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، لیس معی ما اتجہز بہ، لیکن میرے پاس کچھ ایسا نہیں جس کے ذریعے میں تیاری کر سکوں، سامان غزوہ کر سکوں۔ آقا نے فرمایا کہ فلاں کے پاس چلے جائیے، وہ غزوے کی تیاری کیا تھا تو بیمار پڑ گیا، فاتاؤ، تو وہ آیا، فقالا، تو اس نے کہا
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، یقریو کا سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ دے دیجئے جو آپ نے تیاری کی تھی۔ کہا کہ اے فلانا، اپنی خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ فلانا ان کو دے دیجئے وہ جو میں نے تیار کیا تھا، اور کچھ بھی ان سے نہ روکیے، کچھ بھی نہ روکیے۔ اللہ کی قسم آپ کچھ بھی نہ روکیں گے ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام میں برکت دے گا۔